بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ اور یاد کرو جب لیا تھا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ یہ جو عطا کی ہے میں نے تم کو کتاب و حکمت، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جب آئیں تمہارے پاس ایک عظیم رسول تصدیق کرتا ہوا اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اور بہرحال ایمان لاؤ گے اس پر اور مدد کرو گے اس کی۔ ارشاد ہوا، کیا اقرار کرتے ہو تم اور کرتے ہو ان شرائط پر مجھ سے عہد؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا، سو گواہ رہو تم اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر جب وہ پھرے گا اس کے بعد اس عہد سے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو پھر کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ ہی کے مطیع ہیں جو ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، چاروں ناچار، اور اس کی طرف لوٹائے جائیں گے سب۔ کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم و اسماعیل پر اور اسحاق و یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور اس پر بھی جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ کو اور سب نبیوں کو، اور ان کے رب کی طرف سے نہیں فرق کرتے ہم ان میں ایک اور دوسرے کے درمیان نبی ہونے کے اعتبار سے، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اور جو اختیار کرنا چاہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یہ اس سے اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ بھلا کیسے ہدایت دے اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمان لانے کے، جبکہ گواہی دے چکے ہیں کہ وہ بے شک یہ رسول سچا ہے اور آ چکی ہے ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو خود پر ظلم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس لعنت میں نہ کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی اپنی، تو بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے اور ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمان لانے کے پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہیں قبول ہوگی توبہ ان کی، اور یہی لوگ ہیں حقیقی گمراہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور مرے بھی بحالت کفر تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا اگرچہ وہ دے بطور فدیہ اسے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب اور نہ ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو جب تک نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس میں سے جو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم کوئی چیز تو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ ہر قسم کا کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے خود اپنے اوپر قبل اس کے کہ نازل کی گئی تورات۔ کہو کہ لاؤ تورات اور اسے پڑھو اگر ہو تم سچے۔ پھر جو کوئی خود گھڑ کر منسوب کرے گا اللہ کی طرف جھوٹی بات اس کے بعد بھی تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دو سچ فرمایا اللہ نے، بس پیروی کرو دین ابراہیم کی جو سب سے کٹ کر اللہ کا ہو رہا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ بے شک پہلا گھر جو بنایا عبادت گاہ لوگوں کے لیے یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور مرکز ہدایت تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں ایسی نشانیاں ہیں جو اپنی صداقت کی خود گواہ ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اور یہ بات کہ جو داخل ہوا اس میں مل گیا اسے امن، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ حج کریں اس کے گھر کا، اور ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہو اس تک پہنچنے کی، اور اگر کوئی انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سب جہاں والوں سے۔ کہو اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو تم ماننے سے اللہ کی آیات کو، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے ان کرتوتوں کو جو تم کر رہے ہو۔ کہو اہل کتاب، آخر کیوں روکتے ہو تم اللہ کی راہ سے ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے؟ چاہتے ہو تم کہ چلے وہ راہ ٹیڑھی، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ سیدھی راہ یہی ہے، اور نہیں ہے اللہ غافل ان حرکتوں سے جو تم کرتے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم مانو گے کہا بعض لوگوں کا ان میں سے جنہیں دی گئی کتاب تو پھیر دیں گے یہ تم کو تمہارے دین سے، اور ہو جاؤ گے تم بعد ایمان لانے کے پھر کافر۔ اور بھلا کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو تم جبکہ تم تو وہ ہو کہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تمہیں اللہ کی آیات، اور تمہارے درمیان موجود ہے اللہ کا رسول، اور جس نے تھام لیا مضبوطی سے اللہ کا دامن تو ضرور ہدایت پا گیا وہ سیدھے راستے کی۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور ہرگز نہ موت آئے تم کو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور مضبوطی سے تھام لو تم اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور فرقہ بندی نہ کرو، اور یاد کرو احسان اللہ کا جو اس نے تم پر کیا کہ تھے تم آپس میں دشمن، پھر الفت پیدا کر دی اس نے تمہارے دلوں میں، سو ہو گئے تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی، اور تھے تم کھڑے کنارے
پر آگ سے بھرے گڑھے کے، سو بچا لیا اللہ نے تم کو اس سے۔ اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، اور چاہیے کہ رہے تم اس ہمیشہ ایک جماعت ایسے لوگوں کی جو دعوت دیتے رہیں نیکی کی طرف اور حکم دیں اچھے کاموں کا اور منع کریں برے کاموں سے، اور یہی لوگ ہیں در حقیقت فلاح پانے والے۔ اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے، اس کے بعد بھی کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکام، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب عظیم اس دن جب روشن ہوں گے پھر کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، سو وہ لوگ کے سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، ان سے کہا جائے گا اچھا تم ہو جنہوں نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد، سو چکھو اب مزہ عذاب کا بدلے میں اس کفر کے جو تم کرتے رہے ہو۔ رہے وہ لوگ کے روشن ہوں گے چہرے ان کے، سو ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سنا رہے ہیں ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک، اور اللہ نہیں چاہتا کہ ظلم ہو اہل جہان پر، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں سب معاملات۔ تم ہو اے مسلمانوں وہ بہترین امت جسے پیدا کیا گیا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، حکم دیتے ہو تم اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر کہیں ایمان لے آتے اہل کتاب بھی قرآن و رسول پر تو ہوتا بہت بہتر ان کے حق میں۔ ان میں سے تھوڑے ہیں جو مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے ہیں فاسق ہیں، ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے یہ تمہارا کچھ بھی سوائے ستانے کے، اور اگر جنگ کریں گے تم سے تو پھر جائیں گے پیٹھ، پھر ان کو مدد بھی نہ ملے گی، پڑ گئی مار ان پر ذلت کی جہاں بھی پائے جائیں گے، اللہ یہ کہ پناہ میں آ جائیں اللہ کی یا پناہ میں آ جائیں انسانوں میں سے کسی کی، اور گر گئے وہ غضب میں اللہ کے اور پڑ گئی مار ان پر محتاجی کی، یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ نہیں ہے سب اہل کتاب ایک جیسے، اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قائم ہیں راہ راست پر، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی رات کی گھڑیوں میں، اور وہ سر بسجود رہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، اور حکم دیتے ہیں نیک کاموں کا اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، اور سرگرم رہتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، اور یہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور جو بھی کریں گے یہ کوئی نیکی تو ہرگز نہ کی جائے گی نہ قدری اس کی، اور اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کی گرفت سے ذرا بھی، اور یہ لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں یہ لوگ اس دنیاوی زندگی میں اس ہوا کی سی ہے جس میں ہو سخت سردی، جو چلے کھیتی پر ایسے لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنی جانوں پر، اور برباد کر دے وہ اس کھیتی کو، اور نہیں کیا ظلم ان پر اللہ نے بلکہ وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو مت بناؤ رازدار کسی کو اپنوں کے سوا، نہیں اٹھا رکھیں گے وہ کوئی کسر تمہیں نقصان پہنچانے میں، محبوب رکھتے ہیں وہ ہر اس بات کو جو مصیبت میں مبتلا کرے تمہیں۔ پھوٹا پڑتا ہے اور بعض و عناد ان کے منہ سے، اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے اور اس سے کہیں بڑھ کر ہے، بے شک کھول کھول کر بیان کر دیے ہم نے تمہارے لیے نشانیاں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہ تم ہو ایسے کہ دوست رکھتے ہو ان کو جبکہ نہیں پسند کرتے وہ تمہیں، اور ایمان رکھتے ہو تم سب کتابوں پر، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم بھی، اور جب خلوت میں ملتے ہیں باہم تو چبانے لگتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں، اور مارے غصے کے کہہ دو جل مرو تم اپنے غصے میں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے اس بازوانات کو جو ہے سینوں میں۔ اگر چھو بھی جاتی ہے تم کو بھلائی تو برا لگتا ہے انہیں، اور اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو تو نہ نقصان پہنچائے گی تم کو ان کی چالیں ذرا بھی، بے شک اللہ ان کرتوتوں کا جو یہ کر رہے ہیں پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور جب صبح سویرے نکلے تم اپنے گھر سے معمور کرنے کے لیے مومنوں کو جنگی مورچوں پر، اور اللہ سب کچھ سن رہا تھا ہر بات سے باخبر تھا، جب قصد کیا تھا دو گروہوں نے تم میں سے بزدلی دکھانے کا، حالانکہ اللہ ان کا حامی و مددگار تھا، اور محض اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن، اور بلا شبہ مدد کر چکا تھا تمہاری اللہ غزوہ بدر میں، حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے، سو ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کر سکو اس کے احسان کا، جب کہہ رہے تھے تم مومنوں سے کیا نہیں کافی ہے تمہارے لیے یہ کہ مدد دے تم کو تمہارا رب 3000 فرشتے
3000 फरिश्तों से जो उतारे जाएं आसमान से, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम साबित कदम रहो और तकवा इख्तियार करो और आ पड़े तुम्हारा दुश्मन तुम पर अचानक, तो मदद देगा तुमको तुम्हारा रब 5000 फरिश्तों से जो खास निशान लगाए हुए होंगे। और नहीं बनाया उसको अल्लाह ने मगर खुशखबरी तुम्हारे लिए, ताकि मुतमईन हो जाएं तुम्हारे दिल उससे, और नहीं है फतह और नुसरत मगर अल्लाह की तरफ से जो सब पर गालिब बड़ी हिकमत वाला है। यह मदद इसलिए थी कि ताकि काट दे अल्लाह एक हिस्सा उन लोगों का जिन्होंने कुफ्र किया, या जलील कर दे उन्हें, बस लौट जाएं वो नाकाम नामुराद। नहीं है तुम्हें इस मामले में इख्तियार ज़रा भी, सारा इख्तियार अल्लाह के पास है। चाहे तो वो तौबा कबूल करे उनकी और चाहे तो अजाब दे उन्हें, क्योंकि बिलाशुबा वो जालिम है। और अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमान में और जो कुछ है ज़मीन में, बेशक जिसे चाहे अजाब दे जिसे चाहे। अल्लाह तो है बड़ा माफ़ करने वाला, बहुत रहम करने वाला। ए लोगो जो ईमान लाए हो, मत खाओ सूद दुगना चुगना बढ़ता चढ़ता, और डरो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पाओ, और बचो उस आग से जो तैयार की गई है काफरों के लिए, और अतात करो अल्लाह की और रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए, और लपको मगफरत की तरफ अपने रब की, और जन्नत की तरफ जिसकी वसत आसमानों और ज़मीन में है, वो तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी वो हैं जो खर्च करते हैं खुशहाली में और तंगी में, और पी जाने वाले गुस्से को और माफ़ कर देने वाले लोगों को, और अल्लाह महबूब रखता है हुस्न अमल करने वालों को, और उन लोगों को जो अगर बैठे कोई खुला गुनाह कर गुजरें जुल्म अपनी जानों पर, तो फ़ौरन याद आ जाता है उनको, और अल्लाह बस माफ़ी मांगते हैं तो वो अपने गुनाहों की। और कौन है जो माफ़ करे गुनाहों को सिवाय अल्लाह के, और उन्हें इसरार करते हैं वो अपने किए जानबूझकर, वो और वो इसरार करते हैं अपने किए पर जानबूझकर। यही वो लोग हैं कि सिला उनका बख्शिश उनके रब की तरफ से, और जन्नतें ऐसी कि बहती हैं उनके नीचे नहरें, हमेशा रहेंगे वो उन जन्नतों में। और क्या ही खूब है अजर नेको अमल करने वालों का। बेशक गुजर चुके हैं तुमसे पहले कई दौर, सो चलो फिरो ज़मीन में, फिर देखो क्या हुआ अंजाम जुठलाने वालों का। ये वाज़िह तंबीह है लोगों के लिए, और हिदायत और नसीहत है मुत्तकियों के लिए। और ना दिल शिकस्ता हो और ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे बशर्ते ये कि तुम मोमिन हो। अगर लगा है तुमको ज़ख्म ओहद में, तो बेशक लग चुका है उन लोगों को भी ज़ख्म ऐसा ही बदर में। और ये कामयाबी और नाकामी के दिन बारी बारी गर्दिश देते हैं तुमको उन लोगों के दरमियान, और तुम पर यह वक्त इसलिए लाया गया ताकि जाहिर करे अल्लाह उन लोगों को जो सच्चे मोमिन है, और बनाए तुम में से बाज़ को शहीद, और अल्लाह नहीं पसंद करता जालिमों को। और ताकि छांट ले अल्लाह उन लोगों को जो ईमान वाले हैं, और ज़ोर तोड़ दे काफरों का। क्या समझते हो तुम ये कि दाखिल हो जाओगे तुम जन्नत में यूं ही, हालांकि अभी तक नहीं देखा अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने जहाद किया है तुम में से, और वो देखना चाहता है साबित कदम रहने वालों को। और बेशक तुम तमन्ना किए करते थे मौत की पहले इससे कि दो चार हो तुम उससे, लो अब वो तुम्हारे सामने है और तुमने उसे खुली आंखों देख लिया। और नहीं है मोहम्मद मगर एक रसूल, बेशक हो गुजरे हैं उससे पहले भी बहुत से रसूल। तो क्या फिर अगर वो वफात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, तो फिर जाओगे तुम उल्टे पांव। और जो फिरेगा उल्टे पांव तो हरगिज नहीं नुकसान पहुंचाएगा वो अल्लाह को ज़रा भी, और ज़रूर जजा देगा अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को। और नहीं है इख्तियार किसी जान को कि वो मरे बगैर अल्लाह के हुक्म के। लिखा हुआ है मौत का वक्त मुअय्यन, और जो कोई चाहे बदला अपने अमाल का दुनिया में देते हैं हम उसको दुनिया में ही, और जो चाहे बदला आखरत का देते हैं हम उसको आखरत में से, और ज़रूर सिला देंगे हम अपने शुक्रगुजार बंदों को। और कितने ही नबी गुजर चुके कि जंग की उनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने, सो ना तो पस्त हिम्मत हुए वो उन मुसीबतों की वजह से जो पहुँचे उन्हें अल्लाह की राह में, और ना कमज़ोरी दिखाई दुश्मन के आगे, और ना बेदस्तो पा होकर बैठे। और अल्लाह महबूब रखता है साबित कदम रहने वालों को। और वो ना था उनका कौल ऐसे मौके पर मगर ये दुआ, ए हमारे रब फरमा दे हम ए हमारे रब माफ़ फरमा दे हमारे गुनाह और बेअतदालियाँ जो हमसे सरजद हुई अपने मामलात में, और साबित कदम रख हमें और फतह अता फरमा हमें काफरों पर। सो अता फरमाया उनको अल्लाह ने सिला दुनिया का भी और बेहतरीन अजर आखरत का भी। और अल्लाह महबूब रखता है नेक काम करने वालों को। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम कहा मानोगे उन लोगों का जिन्होंने कुफ्र किया, तो फिर लिए जाएंगे वो तुमको उल्टे पांव, तो हो जाओगे तुम फिर खसारा उठाने वाले।
بلکہ اللہ ہی ہے جو دوست ہے تمہارا، اور وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب ہم ڈالیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تمہاری ہیبت اس وجہ سے کہ شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو کہ نہیں اتاری اللہ نے اس بارے میں کوئی سند، اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے اس ظالموں کا۔ اور یقیناً سچ کر دکھایا تھا تم کو اللہ نے تو اپنا وعدہ، جب بے دریغ قتل کر رہے تھے تم ان کو اللہ کے حکم سے، حتیٰ کہ جب ڈھیلے پڑ گئے تم خود ہی، اور اختلاف کیا تم نے حکم کے بارے میں، اور حکم عدولی کی تم نے بعد اس کے کہ دکھا دی تمہیں اللہ نے وہ چیز جو تمہیں محبوب تھی۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے دنیا کے، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے آخرت کے۔ تب پسپا کر دیا اللہ نے تمہیں دشمنوں کے سامنے تاکہ آزمائش کرے تمہاری، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی معاف فرما دیا تمہیں، اور اللہ بہت فضل والا ہے مومنوں پر۔ جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور پلٹ کر نہ دیکھتے تھے کسی کی طرف، اور رسول اللہ پکار رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے، سو بدلہ دیا اللہ نے تم کو غم پر غم کی صورت میں، تاکہ نہ ملال کرو تم اس چیز کا جو چبن گئی تم سے، چھن گئی تم سے، اور نہ اس مصیبت کا جو پہنچی تم کو اور اللہ پوری طرح باخبر ہے اور ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو۔ پھر نازل فرمائی اللہ نے تم پر اس غم کے بعد اطمینان کی کیفیت، اونگ کی شکل میں جو طاری ہو گئی ایک گروہ پر تم میں سے، اور ایک گروہ تھا کہ بس فکر تھی ان کو محض اپنی ہی جانوں کی، گمان رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے بارے میں جھوٹے دور جاہلیت کے سے گمان، کہتے تھے کہ یہ ہمارا بھی اس معاملے میں کچھ عمل دخل۔ کہو اے پیغمبر بے شک اختیار سارے کا سارا اللہ کا ہے، چھپائے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی باتیں کہ نہیں ظاہر کرتے تم پر، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارا بھی اختیارات میں سے کچھ حصہ تو نہ مارے جاتے ہم اس جگہ، کہہ دو اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں تو بھی ضرور نکل آتے، وہ لوگ کہ لکھ دیا گیا تھا جس کی قسمت میں قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف، اور یہ اس لیے تھا کہ پرکھے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ صاف کر دے وہ کھوٹ جو تمہارے دلوں میں ہے، اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں کو۔ بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تم میں سے جس دن باہم ٹکرائے دو فوجیں، اس کا سبب صرف یہ تھا کہ قدم ڈگمگا دیے تھے ان کے شیطان نے باوجہ بعض ان حرکتوں سے جو وہ کر بیٹھے تھے، بہرحال معاف کر دیا اللہ نے انہیں، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے، نہایت بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ ہو جانا ان کی طرح جو کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کے بارے میں جب وہ سفر کرتے ہیں کسی سرزمین میں یا نکلتے ہیں جنگ کے لیے، اگر ہوتے وہ ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ ایسی بات کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بنا دیا ہے اللہ نے اس کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں، حالانکہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے عملوں پر نگران ہے۔ اور اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ تو بخشش جو اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اس کی رحمت کہیں بہتر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ مرو تم یا قتل کیے جاؤ، بہرحال اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تم۔ سو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہو تم اے محمد نرم و مزاج ان کے لیے، اور اگر کہیں ہوتے تم سخت مزاج اور سنگ دل تو ضرور منتشر ہو جاتے یہ تمہارے گرد و پیش سے، سو تم معاف کر دو ان کو اور دعائیں مغفرت کرو ان کے حق میں، اور مشورہ لیتے رہو ان سے دین کے کام میں، پھر جب پختہ فیصلہ کر لو تم تو توکل کرو اللہ پر اور کر گزرو، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ اور اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں ہے کوئی غالب آنے والا تم پر، اور اگر چھوڑ دے وہ تم کو تو کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد، اور محض اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا حاضر ہوگا اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن، پھر پورا ملے گا ہر جان کو بدلہ اس کا جو اس نے کمایا تھا، اور ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی۔ بھلا کیا وہ شخص جو چل رہا ہو اللہ کی رضا پر مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو گر گیا ہو اللہ کے غضب میں، اور ٹھکانہ ہو اس کا جہنم، جبکہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، درجے کے لحاظ سے مختلف ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ نگران ہے ہر اس عمل پر جو وہ کرتے ہیں۔ یقیناً بڑا احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر
کہ بھیجا ان میں سے ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات اور تزکیہ نفس کرتا ہے ان کا اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اللہ کی اور سکھاتا ہے ان کو حکمت، اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کہ وہ یقیناً کھلی گمراہی میں۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب پہنچتی تھی تم کو کوئی مصیبت، جبکہ پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی مصیبت دشمنوں کو بدر میں، تو تم نے کہا کہاں سے آ گئی یہ؟ کہہ دو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر بات پر پوری طرح قادر ہے۔ اور جو نقصان پہنچا تم کو اس دن جب ٹکرائیں دو فوجیں، تو پہنچا وہ اللہ کے اذن سے اور اس لیے کہ بھی دیکھ لے اللہ ان کو جو مومن ہیں، اور اس لیے کہ دیکھ لے ان لوگوں کو جو منافق ہیں۔ اور کہا گیا تھا ان سے کہ آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو، انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہو گئی ہے تو ضرور ساتھ چلتے ہم تمہارے۔ یہ لوگ کفر سے اس دن زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ خود بیٹھے رہے گھروں میں، اگر مانتے بات ہماری تو نہ مارے جاتے، تو کہو اچھا ٹال کر دکھاؤ تم اپنی جانوں سے موت اگر ہو تم سچے۔ اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، شاداں و فراہاں ہیں اس پر جو عطا فرمایا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور مطمئن ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پچھلوں میں سے، اس بنا پر کہ نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، مطمئن ہے اللہ کے انعام پر اور اللہ کے فضل پر، اور اس پر کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مومنوں کا، اور اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مومنوں کا۔ وہ مومن جنہوں نے لبیک کہا پکار کر اللہ اور رسول کی، اس کے باوجود کہ کھا چکے تھے زخم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہتر کارکردگی دکھائی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم ہے۔ یہ وہ ہیں کہ کہا تھا ان سے لوگوں نے کہ بہت لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارا مقابلے کے لیے، لہٰذا ڈرو ان سے۔ سو زیادہ کر دیا اس بات نے کہ ان کا ایمان، اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہی بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوٹے وہ لے کر انعام اللہ کا فضل، اور اس کا نہ پہنچا انہیں کوئی نقصان، اور چلے راہ پر رضائے الہی کے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ یہ جو تھا دراصل شیطان تھا جو ڈرا رہا تھا تم کو اپنے ساتھیوں سے، لہٰذا نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو صرف مجھ سے، اور اگر ہو تم واقعی مومن، اور نہ آزردہ خاطر کرے تم ان کو وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کفر کی راہ میں، بے شک وہ ہرگز نہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو، اور ذرا بھی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر ایمان کے بدلے میں، ہرگز نہیں بگاڑے اللہ کا کچھ بھی، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ یہ جو ہم مہلت دے رہے ہیں ان کو یہ بہتر ہے ان کے لیے، یہ ہمارا ان کو مہلت دینا محض اس لیے ہے کہ خوب اضافہ کر لیں وہ گناہوں میں، اور ان کے لیے ہے عذاب ذلیل و خوار کرنے والا۔ نہیں ہے اللہ ایسا کہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت میں کہ ہو تم جس میں حتیٰ کہ الگ نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ مطلع کر دے تم کو غیب پر، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے، لہٰذا ایمان رکھو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان پر قائم رہے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم۔ اور ہرگز نہ گمان کریں گے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس کے دینے میں جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور یہ کہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے، ان کے لیے ضرور توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کی گردنوں میں اس چیز کا جس کے دینے میں بخل کرتے تھے قیامت کے دن، اور اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ بے شک سن لیا اللہ نے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، سو لکھ لیتے ہیں ہم ان کا یہ کہنا اور قتل کرنا ان کا نبیوں کا ناحق درج کیا ہے، اور کہیں گے ہم ان سے روز قیامت کے چکھو عذاب دہکتی آگ کا، یہ بدلہ ہے ان عملوں کا جو کر کے آگے بھیجیں تمہارے ہاتھوں سے، اور یقیناً اللہ نہیں ہے ذرا بھی ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو کہ نہ
ایمان لائیں گے ہم کسی رسول پر جب تک کہ نہ پیش کریں وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی کہ کھا جائے اس کو آسمانی آگ۔ کہہ دو کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس کتنے ہی رسول مجھ سے پہلے روشن نشانیاں لے کر، اور وہ نشانی بھی جو تم نے کہی، تو پھر کیوں قتل کیا تم نے ان کو اگر ہو تم سچے؟ پھر اگر جھٹلاتے ہیں یہ تم کو اے محمد، تو البتہ جھٹلائے جا چکے ہیں بہت سے رسول تم سے پہلے بھی، جو لائے تھے کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب۔ ہر جان کو چکھنا ہے مزہ موت کا، اور بس دیے جائیں گے تم کو پورے اجر تمہارے اعمال کے روز قیامت۔ بس جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا جنت میں تو بے شک کامیاب ہو گیا وہ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی محض سامان دھوکہ کے۔ البتہ آزمائے جاؤ گے تم ضرور اپنے مالوں اور جانوں کے معاملے میں، اور البتہ سنو گے تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں تکلیف دے باتیں بہت سی، اور اگر ان حالات میں تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے اس کو لوگوں کے سامنے اور نہ چھپاؤ گے اس کو، تو پھینک دیا انہوں نے عہد کو پس پشت اور بیچ ڈالا اس کو حقیر قیمت کے بدلے۔ سو بہت ہی برا ہے وہ کاروبار جو یہ کر رہے ہیں۔ ہرگز نہ خیال کرنا تم کہ وہ لوگ جو اتراتے ہیں اپنے کرتوتوں پر اور چاہتے ہیں کہ تعریف کی جائے ان کے ایسے کارناموں پر جو نہیں کیے انہوں نے، سو نہ خیال کرنا ان کے بارے میں کہ وہ بچ گئے عذاب سے، بلکہ ان کے لیے ہے بڑا دردناک عذاب۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمینوں کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں شب و روز کی یقیناً بہت نشانیاں ہیں ایسی عقل مندوں کے لیے جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں تخلیق میں آسمان اور زمین کی، پھر بے اختیار بول اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد، پاک ہے تو ہر نقص و عیب سے، بس بچا لے ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جس کو ڈالا دوزخ میں، سو در حقیقت بڑا ہی رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ہوگا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو دعوت دے رہا تھا ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، سو ایمان لے آئے ہم۔ اے ہمارے رب، اب بخش دے تو ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے وہ برائیاں جو ہم میں ہیں، اور موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، اور عطا فرما تو ہم کو وہ جس کا وعدہ کیا تو نے ہم سے، اے اپنے رسولوں کی معرفت، اور نہ رسوا کیجیے ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ بس قبول فرما لی ان کی دعا ان کے رب نے، اور جواب دیا کہ بلا شبہ میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا، تم میں سے مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ سو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں، اور جنگ کی انہوں نے اور شہید ہوئے، ضرور کفارہ بناؤں گا میں ان کی طرف سے ان عملوں کو اور ان کے گناہوں کا، اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو جنتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ یہ ہے اجر اللہ کی جناب خاص سے، اور اللہ کے پاس ہے بہترین اجر۔ ہرگز نہ دھوکے میں ڈالتے تم کو اے محمد چلت پھرت کافروں کی ملکوں میں، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے ہیں جنتیں ایسی کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی سب سے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف جھکے رہتے ہیں اللہ کے حضور، نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو حقیر معاوضے پر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے ان کا اجر خاص ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ بہت جلد چکانے والا ہے حساب کا۔ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور دشمنوں کے مقابلے میں پامردگی دکھاؤ، اور اتفاق و اتحاد قائم کرتے رہو، جہاد کے لیے کمر بستہ رہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو۔ صدق اللہ العظیم۔